بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں سنا کہ حضرت امام مسلم امام علی مقام حضرت امام حسین کے نائب بن کر کوفہ پہنچے۔ چند دنوں میں وہاں کے لوگوں نے کافی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر وہاں کے حالات اتنے سازگار ہوئے کہ آپ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی۔ آپ ایک مکان پر رکے ہوئے تھے کہ ابن زیاد کی طرف سے فوج آئی اور آپ کو امان دینے کا بہانہ کر کے پہلے تو خون ریزی ہوئی، جنگ بھی ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت امام مسلم بری طرح زخمی بھی ہو گئے، آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، بلکہ کئی دانت بھی آپ کے شہید ہو گئے اور آپ کو امان دیا گیا۔ اس بہانے آپ کو گرفتار کر کے پھر گورنر ہاؤس ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ جب آپ گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ ایک شخص سے کہا، اور پانی پاس میں موجود تھا، اس سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص اس نے کہا کہ پانی پلا دیا جائے۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دیا گیا تو آپ نے پانی کا کٹورا اپنے منہ سے لگایا تو وہ خون سے بھر گیا، اور منقول ہے کہ 2 دانت بھی آپ کے ٹوٹ کر اس پیالے میں گر گئے، کیونکہ آپ بہت بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ ان ظالموں نے آپ کے اوپر تیر اور تلواروں کی بارش کی تھی اور کاری زخم لگا دیا تھا۔ جب اس طرح سے معاملہ پیش آیا کہ پانی پورا رنگین ہو گیا آپ کے خون مبارک سے اور دانت بھی ٹوٹ کر گر گئے، تو آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ لگ رہا ہے کہ اب دنیا میں پانی پینا نصیب نہیں ہوگا اور میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ جب آپ کا ابن زیاد سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے بڑے پرجوش لہجے میں آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلم، تم یہاں پر اس لیے آئے تھے کہ یہاں لوگوں میں انتشار پھیلاؤ اور امیر المومنین یزید کے خلاف لوگوں کو ورغلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تم غلط بول رہے ہو، میں خود نہیں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ بہت سارے خطوط بھیجنے کے بعد، منتوں کے بعد، سماجتوں کے بعد، خوش آمد کرنے کے بعد تب میں یہاں پہ آیا ہوں، ان کے بلانے پر آیا ہوں، اور میں خون ریزی کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ میرے خاندان کا شیوار طریقہ اور دستور نہیں ہے۔ ہم امن و سلامتی کے پیغام دینے والے ہیں، ہم فتنہ فساد کے دروازے بند کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں فتنہ فساد کرنے نہیں آئے ہیں، فتنہ فساد کو بند کرنے کے لیے آئے ہیں، انتشار کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا، ابن زیاد نے، کہ اب تمہاری خیر نہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو ہوگا اللہ مالک ہے، جو تم نے مجھے امان دی گئی تھی اس امان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم کوئی امان نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں رکے گا تو آپ نے وہاں پر ایک شخص ابن سعد، عمر بن سعد تھا، جو خاندان بنو ہاشم سے تھا، اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، الگ آؤ۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ سنو۔ تو آپ نے عمر بن سعد سے کہا، یہ عمر بن سعد ایسا شخص ہے کہ اس کے والد جو تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جانثار خاندان اہل بیت تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی تھے اور جانثار صحابی تھے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔
آپ نے اس سے کہا کہ میری چند باتیں ہیں، ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنا کہ تم خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہاں کچھ لوگوں سے اتنی رقم ادھار لی ہے، ان کو یہ رقم چکا دینا، اور میرے انتقال کے بعد میرے جسم کو کہیں دفنا دینا، اور میرے آنے کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ لیکن ابن زیاد کے اشارے پر اس نے ان عہدوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ابن زیاد نے یہ کہا کہ تم ان کے ادھار لی ہوئی رقم کو چکاؤ نہ چکاؤ، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ رہی دوسری بات کہ اس کے جسم کو احترام کے ساتھ کہیں دفن کیا جائے تو یہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ یہ اس کے الفاظ تھے کہ جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، ہم ان کو عبرتناک موت اور سزا دیں گے۔ اور رہی امام حسین کے آنے کی بات، اگر وہ یہاں آتے ہیں اور بیعت قبول کر لیتے ہیں تو ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر نہیں آتے ہیں تو پھر بھی ان سے ہمارا کوئی اور کسی طرح کا مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام کے نائب بن کر گئے تھے، اور کوفہ والوں نے چند دنوں کے اندر آپ کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی تھی، جنہوں نے آپ کے آنے پر آپ کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھا دی تھی، آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے لڑنے کا عہد کیا تھا، آج سب کے سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، اور اب آپ بے یار و مددگار اس حالت میں ہیں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو شہادت کا جام پینا پڑے گا۔ ابن زیاد کے اشارے پر آپ کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا گیا، اور آپ کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیا گیا، یعنی آپ شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو گورنر ہاؤس کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، اور آپ کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد پھر ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کوفہ والوں کے بے مروتی دیکھیے، بے وفائی دیکھیے، کہ جن کی حمایت کے لیے 40,000 کی تعداد میں، یعنی ہانی بن عروہ کی حمایت میں امام مسلم کے ایک آواز پر 40,000 کی تعداد میں آ کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، آج جب کہ حضرت امام مسلم شہید کیے گئے تو کسی کے منہ سے چوں چاں کی آواز نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جب محب اہل بیت جن کے گھر میں حضرت امام مسلم نے پناہ لی تھی بعد میں، وہی ہانی بن عروہ، ان کو بھی بیچ چوراہے پہ لے جا کر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ان کی حمایت میں بھی ان کے خاندان کا، ان کے پریوار کا کوئی شخص نہیں آیا، سب کے سب دم دبا کر، سہم کر، ڈر کر اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے گھروں میں چھپ گئے۔ یہ کوفہ والوں کی بے وفائی اور بدعہدی ہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا کہ شہید کر دیے گئے، اور آپ کو پناہ دینے جرم میں حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب باری تھی حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی۔ حضرت امام مسلم جب وہاں سے چلے تھے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے بھی تھے جو بہت کم عمر تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ کم عمری میں اپنے والد محترم کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ میرے والد اس بے دردی کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت
ایک محب اہل بیت کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ ان بچوں کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کوفہ والوں نے کیا برتاؤ کیا ہے۔ بہرحال حضرت امام مسلم بھی شہید ہو گئے، جن کے ہاں اپنے پناہ لی تھی حضرت ہانی بن عروہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور حضرت امام مسلم کے 2 صاحبزادے ابھی وہی کوفہ شہر ہی میں ایک شخص کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ادھر اس ظالم نے آپ کے بچوں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے جاسوسوں کا جال پھیلا دیا۔ پھر ان بچوں کے ساتھ اس ظالم نے، اس جابر نے، اس جفاکار شخص نے کیا سلوک کیا اور اس کے جاسوسوں نے کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل سے آپ عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل سے جڑے رہیں۔ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، اپنے یار دوستوں کو تک شیئر کریں، ان کو بتائیں، اور اپنے گھروں میں بھی اس طرح کے ویڈیو سنائیں تاکہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی اصلاح ہو سکے۔